10 मई 2025 یہ دن پاکستان کی عسکری تاریخ میں ہمیشہ کے لیے سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ یہ وہ دن ہے جب پاکستان نے اپنی خود مختاری، سلامتی، عوام کے دفاع میں دشمن کے خلاف ایک ایسا فیصلہ کن، منظم اور برق رفتار فوجی آپریشن کیا جو کئی دہائیوں تک یاد رکھا جائے گا۔ اس عظیم حملے کا نام آپریشن بنیان المرصوص رکھا گیا۔ اس کی منصوبہ بندی قرآن مجید کی سورہ الصف کی آیت ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص اور سورۃ العادیات کی آیت والمغیرات صبحا سے روحانی و عسکری رہنمائی لیتے ہوئے کی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ کارروائی کا آغاز بھی صبح سویرے کیا گیا۔ آپریشن بنیان المرصوص کو 3 بڑے محاذوں پر بیک وقت شروع کیا گیا: بری حملے، فضائی حملے، سائبر حملے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں بری محاذ کا۔ کارروائی کا آغاز کشمیر کے محاذ سے ہوا۔ نوشیرہ کے علاقے میں بھارت کا مرکزی سپلائی ڈپو تباہ کیا گیا جو LOC کے قریب اسلحہ اور رسد فراہم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ تھا۔ اس کے بعد پاکستانی افواج نے منظم انداز میں زمینی پیش قدمی شروع کی۔ سیالکوٹ اور دیگر سرحدی علاقوں سے الفتح میزائل اور دیگر مختصر فاصلے کے میزائل بھارت کی دفاعی تنصیبات پر برسائے گئے جس سے دشمن کو ابتدائی ہی مرحلے میں گہرا نقصان پہنچا۔ اب بات کر لیتے ہیں فضائی محاذ کی۔ پاکستانی فضائیہ نے جدید ترین JF-17 تھنڈر طیاروں کے ذریعے بھارت کی اہم فضائی اور اسٹریٹجک تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ ان فضائی حملوں میں یہ نمایاں اہداف شامل تھے: نمبر 1، ادھمپور ایئر بیس مکمل تباہ کر دیا گیا۔ نمبر 2، پٹھان کوٹ ایئر بیس، اس کو شدید نقصان پہنچایا گیا۔ نمبر 3، بیاس برہموس میزائل سٹوریج کو مکمل تباہ کر دیا گیا۔ نمبر 4، دفاعی ذخائر اور اسلحہ کے مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ نمبر 5، سورت گڑھ اور سلسہ ایئر فیلڈ کو شدید نقصان پہنچایا گیا۔ نمبر 6، دہرنگیاری کی آرٹلری گن پوزیشن کو مکمل تباہ کر دیا گیا۔ نمبر 7، راجوڑی میں بھارتی انٹیلیجنس کا دہشت گرد اور تربیتی مرکز مکمل تباہ کر دیا گیا۔ سب سے بڑی کامیابی اس وقت حاصل ہوئی جب آدمپور میں بھارت کا جدید ترین S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم پاکستان کے ہائپر سونک میزائل کا نشانہ بن کر مکمل طور پر تباہ ہو گیا، جس پر بھارت نے $1.5 بلین یعنی $1.5 ارب سے زائد خرچ کیے تھے۔ اب بات کر لیتے ہیں تیسرے محاذ یعنی سائبر محاذ کی۔ پاکستان نے دشمن کے خلاف سائبر میدان میں بھی غیر معمولی برتری دکھائی۔ 1744 بھارتی ویب سائٹس ہیک کر دی گئیں جن میں 13 سرکاری پورٹل اور بھارتی اٹامک انرجی کمیشن کی ویب سائٹ بھی شامل تھی۔ 70% بجلی کا نظام بند کر دیا گیا۔ بھارت کا بیشتر حصہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ ریلوے، گیس اور بجلی کے نیٹ ورکس معطل کر دیے گئے۔ 7 بھارتی فوجی سیٹلائٹس کو جام کر دیا گیا جس کے نتیجے میں ان کا GPS اور نیویگیشن سسٹم ناکارہ بن گیا۔ 2500 سے زائد CCTV کیمرے ہیک کر کے پاکستان نے اپنے کنٹرول میں لے لیے۔ مہاراشٹر اسٹیٹ الیکٹرسٹی ٹرانسمیشن کمپنی پر بھی کامیاب حملہ کیا گیا۔ ناظرین، اس آپریشن میں پاکستان نے راج کمار نامی بھارتی انٹیلیجنس افسر کو ہلاک کیا جو کشمیر میں مظالم اور پاکستان اور بنگلہ دیش میں دہشت گردی کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ وہ تمام فوجی اڈے اور لانچنگ پیڈ تباہ کر دیے گئے جہاں سے پاکستان کی شہری آبادی، مساجد اور حساس تنصیبات پر حملہ کیا گیا تھا۔ یہ عظیم آپریشن صرف 1.5 گھنٹے میں مکمل ہوا۔ صبح 9 بجے تک بھارت کی بیشتر دفاعی تنصیبات تباہ ہو چکی تھیں۔ وہ کسی قسم کی مزاحمت کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ اسی دوپہر بھارتی فوج کی ترجمان خاتون نے دبے لفظوں میں شکست تسلیم کرتے ہوئے جگبندی کی اپیل کی۔ بعد ازاں پاکستان اور بھارت کے DGs کے درمیان ہاٹ لائن پر رابطہ ہوا۔ سعودی عرب سمیت کئی ممالک نے ثالثی کی کوششیں کی۔ بھارت نے امریکہ اور سعودی عرب سے فوری مداخلت کی درخواست کی۔ اطلاعات کے مطابق بھارت نے صدر ٹرمپ اور نائب صدر سے 4 مرتبہ رابطہ کیا جس پر آخرکار امریکہ نے پاکستان سے سیز فائر کی اپیل کی۔ پاکستان نے واضح طور پر کہا کہ اگر بھارت نے دوبارہ کوئی جارحیت کی تو اس سے بھی زیادہ سخت اور تیز اور فیصلہ کن حملہ کیا جائے گا۔ ناظرین، آپریشن سے ایک دن قبل ہی پاکستان نے بھارت کے 5 جنگی طیارے جن میں 3 رافیل بھی شامل تھے مار گرائے تھے۔ 70 سے زائد ڈرون تباہ کیے تھے جن میں 30 اسرائیلی ساختہ ڈرون شامل تھے۔ ناظرین، آپریشن بنیان المرصوص نہ صرف پاکستان کی عسکری مہارت، جدید ٹیکنالوجی اور منصوبہ بندی کا مقبول ثبوت ہے بلکہ اس سے بڑھ کر ایمان، نظریے اور جہاد فی سبیل اللہ کے جذبے کی جیت ہے۔ یہ کامیابی صرف ہتھیاروں کے زور پر نہیں بلکہ اللہ کی نصرت، قوم کی دعاؤں اور افواج پاکستان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے جس پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اللہ اکبر، پاکستان زندہ باد۔